السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہی خدا ہے اور خدا ہی اللہ ہے، ایک ہی سچا خدا ہے جو عبادت کا لائق ہے، اور یہی اللہ سب سے عظیم ہے۔ لیکن اللہ ایک ایسی ہستی ہے جو ہماری سوچ سے بھی باہر ہے۔ نہ اس خدا کا تصور ہو سکتا ہے، نہ اس خدا کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی ہی یا شی کا قصہ نہیں ہے، بس اللہ ہے۔ نہ یہ کوئی ایسا ہے کہ ایک دن پیدا ہو گیا ہو۔ یہ اللہ وقت کے دائرے سے بھی باہر ہے، کیونکہ وقت بھی اسی نے بنایا ہے۔ ہم وقت کے اندر رہتے ہیں اور وہ وقت کے باہر۔ یہ اللہ جگہ اور مکان سے بھی باہر ہے، کیونکہ اسی نے جگہ اور مکان بنایا، اور ہم جگہ اور مکان کے اندر رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ سب سے پہلے بھی تھا اور سب سے آخر بھی ہوگا، ظاہر بھی ہے اور چھپا ہوا بھی ہے۔ اب آپ بتائیں کیا تصور آتا ہے؟ میرا دماغ تو پوری طرح بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے جب میں اس کانسیپٹ کو تصور میں لانے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ ظاہر ہے سب سچ بھی ہے۔ اور اگر صرف ان باتوں کو دیکھا جائے تو ہم اور اللہ بالکل الگ ہیں۔ ہم اسے جان بھی نہیں سکتے، نہ ہم کبھی اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ جب ایک ہستی ہر چیز جانتی ہے، سب سے عظیم ہے، تو ایک چھوٹی سی مخلوق اس سے رشتہ کیسے قائم کر سکتی ہے؟ چلو ویسے رشتہ ہوتا کیا ہے؟ رشتہ ہمیشہ دو طرف سے ہوتا ہے۔ اگر آپ صرف کسی شخص سے دور سے چاہتے رہیں لیکن وہ آپ کو نہ جانے تو یہ رشتہ نہیں، صرف دیوانگی ہوتی۔ لیکن دل جو ہے نا، وہ صرف دور سے چاہنا مانتا نہیں ہے، اسے رشتہ چاہیے ہوتا ہے، اور رشتہ بنانے کے لیے دوسری طرف سے دروازہ کھلنا ہوتا ہے۔ دوسری طرف سے دروازہ کھلنا ضروری ہے۔ ہم ان لوگوں سے رشتہ بنانا چاہتے ہیں جن کو ہم عظیم سمجھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں قریب آنے دیں۔ لیکن اصل میں رشتہ جو ہوتا ہے، یہ جو دروازے کی بات کر رہا ہوں، وہ ہوتا تین چیزیں ہیں۔ پہلا نمبر، وہ آپ کو جانے۔ دوسرا، آپ ان کی پسندیدہ چیزیں سمجھیں۔ اور تیسرا اور آخری، آپ ان کی ناپسندیدہ چیزیں جانتے ہوں۔ اگر آپ صرف کسی سیلیبریٹی کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزیں جانتے ہوں لیکن وہ آپ کو نہیں جانے، تو یہ رشتہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا دوست کچھ ایسا کرے جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ آپ کو اصل میں جانتا نہیں ہے، تو سب سے زیادہ دکھ آپ ہوتے ہیں۔ اور سب سے پیارا تحفہ جو دل کو جا کے لگتا ہے نا، وہ ہوتا ہے جو گفٹ، جو تحفہ دکھا سکے آپ کو کہ دینے والا آپ کو سمجھتا ہے اور آپ کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں کو سمجھتا ہے۔ آپ اپنے دوست کے لیے سب سے مہنگا تحفہ خرید سکتے ہیں، لیکن اگر اس گفٹ سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ آپ اس دوست کو سمجھتے ہیں، تو بہت جلدی اس کو تکلیف ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اللہ، جو ایسی ہستی ہے جو کسی کی طرح نہیں ہے، اس سے ہم رشتہ کیسے قائم کریں؟ وہ اللہ جو کسی چیز کا محتاج نہیں، جس کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، اس کے ساتھ تعلق، اس کے ساتھ رشتہ کیسے قائم کریں؟ اور یہی وہ بات ہے جو ہمیشہ مجھے سوچنے پہ مجبور کرتے رہتی ہے۔ یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے ایک اللہ کے ساتھ تعلق کا دروازہ کھولنے کا طریقہ ہے۔ اگر صرف ایک حکم کی لسٹ دینی تھی کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، کمینڈمنٹس کی لسٹ اگر دینی تھی تو ایک سمپل لسٹ بھیجی جا سکتی تھی، مگر اللہ نے قرآن میں صرف رولز نہیں بھیجے بلکہ اپنا کلام ساتھ میں بھیجا۔ جب آپ اپنے دوست کے ساتھ ملتے ہیں اور آپ اپنے دن کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، تو خالی آپ ایک بلٹ پوائنٹ لسٹ نہیں بھیج دیتے، آپ ساتھ میں اپنا کلام کے تھرو اپنی باتیں، اپنی جذبات، اپنی سوچ سب شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس وجہ سے جب قرآن شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے، تو وہ ایک دعا نہیں ہوتی ہے جس کے اندر ہم رب سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے رب ہمیں حرام اور حلال کا لسٹ بھیجتے۔ اگر آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کے اندر، پہلے تو الحمدللہ رب العالمین سے ایک تعارف ہوتا ہے اس خدا کا، اس خالق کا، جو ہم اندر سے جانتے ہیں لیکن پتہ نہیں کون ہے، ایک تعلق اسٹیبلش نہیں ہوا ہے۔ تو پھر ہم فوراً دعا کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یا رب ہمارے لیے وہ دروازہ کھول دیں جس کے تھرو ہمیں ایک تعلق اسٹیبلش ہو سکے آپ کے ساتھ۔ اور وہ کیا تھے تعلق کے رول؟ کہ یا رب ہماری نازک نازک چیزیں کیا جانتے ہیں، کیا پسند ہے، کو کیا ناپسند ہے۔ دنیا کا خالق جو سمندر کے نیچے ایسی مچھلی جس کو ہم کبھی زندگی میں نہیں دیکھیں گے، پتہ تو تھا سب کچھ جانتا ہے، لیکن اب اس قرآن کے تھرو وہ بتائے گا ہمیں کہ وہ تمہاری نازک نازک چیزیں کون سی جانتا ہے۔ پتہ چل جائے گا کہ کیا پسند ہے اس رب کو، کیا ناپسند ہے۔ ایک پراپر ریلیشن شپ، اس سے زیادہ بہتر تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان کا سب سے بڑا رحم یہ قرآن بھیجنا، دروازہ خدا کے ساتھ تعلق کھولنے کا۔ تو انشاءاللہ آئیں میرے ساتھ اور میری کاپی خدا کے الفاظوں کی، قرآن، ان نیکسٹ 30 ڈیز کے اندر رمضان کے میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ سب کے ساتھ وہ الفاظ خدا کے جس سے ہم اللہ کو جان سکتے ہیں اور اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ چلے ملتے ہیں کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔